تاریخ اسلام میں جتنے بھی انحرافی مکتب وجود میں آئے ہیں سبزی بیچنے والوں نے بنایا ہے یا علماء نے بنایا؟ آپ کے خیال میں تاریخ اسلام میں جتنے بھی انحرافی مکتب وجود میں آئے ہیں سبزی بیچنے والوں نے بنایا ہے یا علماء نے بنایا؟ جنہوں نے نئے نئے گروپ بنا دیے فرقے دینی، وہ بڑے عالم تھے یا کپڑے کی دکان پہ بیٹھتے تھے بزنس کرتے تھے؟ عالم تھے، اور عالم بھی معمولی نہیں تھے، بہت بڑے تھے۔ واحد راستہ ہے آپ کے پاس، شیعہ اہل سنت سب سنیں، واحد راستہ ہے آپ کے پاس، اللہ کی کتاب کو قائم کرو، خود دیکھو، غور کرو، نہیں سمجھ میں آتی سوال کرو، الفاظ قرآن کے دیکھ لو، سوال کرو جا کر، اور سوال میں دوست قبول نہ کرو، اپنی عقل پر اعتماد کرو۔ اگر ایمانداری سے تم نے سوچا اللہ ایمانداری کی جزا دے گا، اور اگر دوست سے قبول کر لیا اللہ یہ بات قبول نہیں کرے گا۔ بجائے عاقلانہ جواب دینے کے بعد کا آگے سے کہے تو نے اپنی شکل دیکھ کے منہ اٹھا کے آ گیا، الف بے پڑھا نہیں ہے قرآن کی اور تو نظریہ بنا کے آ گیا، یہ کون سا جواب ہوتا ہے؟ اس کو جو اللہ کی قرآن کی آیت سے سمجھ آ رہا ہے عاقلانہ طریقے سے مطمئن کرے اس کو۔ آپ کو تو صبر و تحمل کرنا چاہیے، آپ تو دین کے نمائندے، آپ دوست دیتے ہیں۔ سب مسلک اس بیماری کا شکار ہے، اور اسی لیے فرقے اور لڑائیاں نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں اپنے فرقے کی تائید کے لیے، اور عوام بھی ان کو زیادہ مزہ اسی کا آتا ہے کہ فرقہ ہو، دوسرے جہنم میں جائیں، ان کا دل ہی نہیں کرتا کہ امت اکٹھی ہو۔ تربیت ایسی کر دی، مائنڈ سیٹ، ذہنیت ایسی بنائی ہے، کیونکہ ذہنیت قرآن سے بنائی نہیں۔ میں وہ آپ کو شاید یہاں پر سنایا بھی تھا وہ کلپ، نظریہ دیکھیں کہ مجھے کوئی 1000 آیات بینات قرآن کی لا کر دے جو ایک مسئلہ بیان کر رہی ہوں واضح، اور اس مسئلے کو ثابت کر رہی ہوں، لیکن ہمارے بزرگوں نے، ہمارے صالح بزرگوں نے، ہمارے بزرگ علماء نے ان آیات سے وہ مسئلہ ثابت نہ کیا ہو یا اس کے خلاف ثابت کیا ہو۔ جرأت دیکھو، بابا پرستی کی جرأت دیکھو۔ تو میں کیا کہوں گا کہ میری عقل فارغ ہے، میرا فہم ٹھیک نہیں ہے، اور بابا نے صحیح کہا تھا، یعنی جو اللہ کا کلام دیکھ کے بات سمجھ آ رہی ہے، بھائی قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنے کا کہا گیا ہے، بزرگوں کی طرف تھوڑی رجوع کرنے کا کہا گیا۔ یہ بدترین گھپلا ہے کہ جو ہر مسلک میں پوجا کی جاتی ہے، وہ مقام دے دیا جاتا ہے جو اصل میں اللہ کو دینا تھا مقام۔ اللہ کا مقام ہے نا کہ اللہ کوئی غلط بات نہیں کر سکتا، جو اللہ نے بات کر دی ہے وہی صحیح ہے، یہ مقام علماء کو دے دو۔ لہٰذا اب ایک مسلک کا بندہ دوسرے مسلک کے خلاف بات کر کے، چاہے وہ غلطی تھی، وہ غیر علمی تھی، کسی جھوٹی روایت کی بیس پر اس نے، جس کا پتہ ہے کہ روایت بھی جھوٹی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مان جائیں۔ اپنے اس بزرگ کو بچانے کے لیے سارے علمی معیار کے جو مدرسوں میں پڑھتے کچل کے رکھ دیں۔ کیا کہیں گے؟ تمہیں پتہ ہے یہ کون تھے؟ جب آسمان سے فرشتے اترتے تھے یہ دیکھ رہے ہوتے تھے، ان کو نہیں قرآن پتہ۔ غلوف غالی علماء کے بارے میں غلوف کریں گے اپنے، تاکہ ان کی عوام کو دوست، اچھا فرشتوں کو دیکھتے تھے، توبہ مجھ سے غلطی ہوگی، میں ہاں قرآن تو میں نہیں سمجھ سکتا، قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو پتہ ہے ہمارے کتنے بزرگوں نے خواب میں جو بات دیکھی ہے تم اس کے خلاف بات کر رہے ہو، ان کو نہیں قرآن پتہ تھا، ان کو خواب جھوٹے آتے تھے، اتنے نیک بندے تھے۔ چلو بندہ فارغ کر، جو طریقہ اہل بیت نے بتایا وہ نہیں اپنائی۔ کچھ قبول نہ کرو جب تک قرآن پہ پیش نہ کر، سوال ہی پیدا نہیں، الٹ کر دیا کہ روایت جو قرآن سے میچ نہیں کر رہی قرآن کو بدل دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ روایت فرقہ بچا رہی ہے، فرقے کی تائید کر رہی ہے، اس کو اور مضبوط کر رہی ہے۔ لہٰذا نتیجہ امت کا آپ دیکھ رہے ہیں، امت کا کیا حشر ہوا ہے، کوئی سننے کو تیار ہی نہیں ہے، اور جو کسی مسلک میں سے آواز اٹھائے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، اس کو فوراً کہتے ہیں، اسے جو سب سے ان کا دشمن فرقہ ہوتا ہے اس کی تہمت لگا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شیعوں کے ذہنوں میں سب سے برا لفظ کون سا ہے؟ وہابی، حق سے وہابی کی تہمت لگا دیتے ہیں۔ اہل سنت کس کو سب سے برا سمجھتے ہیں؟ شیعوں کو۔ ٹھیک ہے، جو تھوڑی سی مثلا اہل بیت کی بات کرے اس کے منہ سے گولا نکلے گا توپ کا، اور عوام کو لمبا کر دے گا۔ کیا گولا؟ شیعہ ہو گئے، گمراہ ہو گئے، شیعہ عقائد کا پرچار کر رہے، اور عوام بیچاری بھیڑوں کی طرح اپنے اپنے گڈریوں کے پیچھے، وہ ادھر سے ہو کرتا ہے ادھر بھاگ پڑتے ہیں، ادھر سے ہو کرتا ہے ادھر بھاگ پڑتے ہیں۔ اللہ نے کہا یہ بھیڑوں والی چال ہے، ان کو سمجھ کچھ نہیں آتا۔ بتانے والوں نے، جنہوں نے حق بتانا تھا بتا گئے، اب قیامت کے دن جب وہ گواہی دیں گے کہ ہم نے تو یہ بتایا تھا، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں۔